ام کیا لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے من الملکی بادشاہت میں سے، کیا انہیں بادشاہت میں حصہ دے دیا گیا ہے؟ کس کی بادشاہت؟ الملک ہے نا، دا کنگڈم. تو پھر جب دا کنگڈم آ گیا، الملک آ گیا، تو کنگڈم آف گاڈ، اللہ کی بادشاہت. ملک السماواتی والارض. کیا انہیں زمین و آسمان کی بادشاہت میں حصہ مل گیا ہے جو طاغوت بنے پھر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے برعکس قانون بنا رہے ہیں، یا لوگوں کو غیب کا حال بتا دیں جبت بن کر، یا اللہ کے بغیر کسی سند کے یہ وظیفے بتا رہے ہیں. رازق تو اللہ ہے، یہ بتا رہے ہیں فلاں وظیفہ پڑھو گے غیب سے رزق ملے گا، بیڈ کے نیچے تکیے کے نیچے پڑا ہوا. یہ بتا رہے ہیں فلاں وظیفہ پڑھو بیٹا ہوگا، شرطیہ بیٹے تو اللہ دیتا ہے. یہ کہتے ہیں فلاں قبر پہ چلے جاؤ تو بیٹا ہوگا، یہ کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ رزق کھل جائے گا، شادی ہو جائے گی. کیوں؟ انہیں حصہ ملا ہوا ہے، شریک ہے میرے. فَإِذَن تو تب لا نہیں یؤتونا وہ دیں گے الناسا لوگوں کو نقیرا تل جو آپ استعمال کرتے ہیں سیسم سیڈ. اللہ کہتے ہیں اگر ان کو حصہ دے دوں نا کسی چیز کا تو اب تو یہ لوگوں کو ایک تل نہیں دیں گے، کیونکہ انسان ہے نا. اللہ رب کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا آپ نے کہا انسان کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ کہے گا ایک اور وادی مل جاتی تو اچھا تھا. اگر انسان کو ایک وادی مل جائے تو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، ہے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لالچیوں کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ایک علم کا لالچی اور دوسرا مال کا لالچی. اور ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیے کسی کو آپ نے مال سے بے نیاز پایا، کسی کو پایا تو کہا جاتا ہے کہ امام کسائی جو ہے نا قرات کے امام تھے، تو ان کو خلیفہ نے پیسے بھیجے اور خود بھی خلیفہ آئے ہوئے تھے. تو امام کسائی نے کہا کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی حکومت سلطنت اس سے بھی وسیع ہو جائے. انہوں نے کہا جی یہ تو چاہتا ہے. کہا اس سے بھی زیادہ مال ہو جتنا آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل دل تو چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر امیر المومنین اس مال کی مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے تو مجھے مت دیں پیسے. کیونکہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو انسان کو کم لگتا ہے. کسی بندے کو آپ نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ بس اب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی کو کہتے ہوئے سنا؟ آج تک زندگی میں اتفاق ہو کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا کبھی آپ نے کسی عورت کو یہ کہتے سنا کہ مجھے مزید زیور اور کپڑے کی ضرورت نہیں؟ کبھی سنا؟ یا آپ نے کسی مرد کو یہ کہتے سنا کہ مجھے اب گاڑی نہیں چاہیے نہیں، یا مجھے موبائل کا نیا ماڈل نہیں چاہیے؟ نہیں، مردوں کو کوئی مرد دیکھیے اپنی انٹرسٹ کی بات ہے. عورتوں کو جوڑوں سے کبھی سیری نہیں ہوتی، زیور سے کبھی سیری نہیں ہوتی. سونے کا ہونے کے باوجود اپنے پاس کیا کرتی ہیں؟ آرٹیفیشل خریدتی ہیں، کیونکہ ان کا دل نہیں بھرتا تو سونا نہیں خرید سکتی مزید، تو پھر کیا کرتی ہیں؟ آرٹیفیشل ڈیزائنز خریدتی رہتی ہیں. تو مرد جو ہیں ان کو کس چیز کی ہوس ہوتی ہے؟ گاڑیوں کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، گاڑی اور موبائلز. تو مجھے یاد ہے جب یہ آئی فون کا i7 آنا تھا نا تو میرا بیٹا جاگ رہا تھا، تو میں نے کہا تم سو نہیں رہے؟ تو کہنے لگا کہ آج آئی فون 7 لانچ ہونا. تو میں نے لانچ یعنی کہ اس کا پروگرام آنا تھا نا، وہ لانچ ہونا، تو وہ بیٹھا رہا. یہ ذہن ہے بچوں کا، یہ ریس ہے، اور اس سے ان کا دل کبھی نہیں بھرتا. وہ کپڑے پرانے پہن لیں گے، نہیں خریدیں گے، لیکن عیدیاں جمع کر کے فون لے آئیں گے، موبائل خرید لیں گے. ایسے ہی ہے نا. اور اپنے کپڑے وغیرہ اپنی چیزیں ایسی کم کر کے قسطوں پر لے لے، گاڑی لے لیں گے. کسی کا دل نہیں بھرتا. اسی وجہ سے وہ دے نہیں سکتے. دینے کے لیے انسان کا خود بے نیاز ہونا ضروری ہے. تو انسان 100% بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتا. جن کے دل بڑے بھی ہوتے ہیں نا، ضرورت تو پھر ان کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تو ان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ویسے ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو بنے بیٹھے نا طاغوت اور جبت کے سربراہ،
تو ان کو کہاں سے اختیار مل گیا؟ کیا میں نے ان کو اپنی حکومت میں حصہ دیا؟ میں تمہیں بتاؤں، اگر میں اپنی حکومت میں ان کو حصہ دے دوں، دنیا میں کوئی اختیار دے دوں، تو آج تو بیٹے بانٹ رہے ہیں نا، آج تو قسمتیں کھول رہے ہیں، تو اگر میں اختیار دے دوں تو کسی کو کچھ نہیں دیں گے. وہ جیسے جادوگروں کی کہانیاں پڑھتی ہیں نا، بچپن میں سب نے پڑھی ہوں گی کہ جادوگر کے پاس اتنی طاقت اتنی طاقت، تو وہ ساروں کی تباہی پر ہی آمادہ. اگر کسی کے پاس طاقت آ جائے تو وہ دوسروں کو برباد کر کے صرف اپنے آپ کو آباد کرے. یہ رب کریم ہے، کیونکہ وہ رب ہے، بندوں میں سے نہیں ہے نا، رب ہے. اسی لیے اپنے بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حسد نہیں آتا اس کو. بندہ پھر بندہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہوتا ہے. خیال آتا ہے میں اتنی محنت کرتی ہوں، فرسٹ کیوں نہیں آتی؟ آتا ہے نا، فطرت ہے. اگر آپ کہیں نا نہیں آتا تو میں کہوں گی بھائی آپ تو فرشتہ ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے ہمیں بھی یہی ہوتا تھا. جس دفعہ رزلٹ میں نمبر کم آتے تھے تو اس دفعہ یہی سوچتے تھے اتنی محنت کی تو لو فرسٹ وہ آگے. دس از نیچرل. ہم اس جذبے کو کنٹرول کرتے ہیں، لگام ڈال کے کھینچتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. ہم اسے حسد بننے سے روکتے ہیں اللہ کی مدد سے اور اعوذ باللہ کی ہیلپ سے، ٹھیک ہے، اور دعاؤں سے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی کی کامیابی پر یہ محسوس ہی نہ ہو کہ میری محنت پر مجھے کامیابی نہیں ملی، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی انسانی فطرت ہے. مومن اس فطرت کو پازیٹیو طریقے سے بدل لیتا ہے، مثبت انداز میں تبدیل کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ کے فضل سے وہ ایک پازیٹیو انسان بن جاتا ہے. اب جس کو ہوس ہی دنیا کی ہے، دنیا کی ہوس میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے رستے ایجاد کر کے لوگوں کو اس پر چلا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے ٹی وی پر یہ آ کر استخارہ چینل کھول کر کیوں بیٹھے ہوئے؟ دین کمانے کے لیے. پیسہ پیسہ، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. آئی نیڈ منی بائی ہک اور کرک، جہاں سے آئے مجھے پیسہ آنا چاہیے. یہ جتنے لوگ یہ جو دھمالے ڈلوا رہے ہیں اور جا کر شیعوں میں بھی تقریریں کر رہے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے قوالیاں بھی سن رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نوٹنکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ، پیسے کے لیے. تو اگر اللہ انہیں دنیا میں کوئی اختیار دے دے تو پھر کسی کو کچھ دیں گے؟ نہیں، پھر وہ سب کچھ اپنے لیے رکھیں گے. یہی اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تو ایسے تنگ دل لوگ ہیں کہ اگر ان کو دنیا میں کچھ دے دوں نا انسان کو، تو یہ لوگ کسی کو کچھ مت دیں، کسی کو ایک تل برابر چیز مت دیں. اور بنیادی بات پھر اللہ نے کیا کہی؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو دنیا میں کوئی اختیار ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ان کو دنیا میں کوئی اختیار نہیں ہے. سوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کیا جا رہا ہے. نفی بعض اوقات سوال کی شکل میں کی جاتی ہے نا. جیسے اگر فرض کریں کہ اللہ نہ کرے کوئی بیٹا باپ سے لڑ پڑے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو، لیکن یہ ایک میں عمومی مثال دے رہی ہوں کہ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا. تو یہی اللہ کہہ رہے، کیا ان کو بادشاہت میں کوئی حصہ ملا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نہیں ملا. ام یا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، علی اس پر، ما جو آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے. یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل کی بنا پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے. کیا ہے پھر سبب؟ حسد. پھر سورہ بقرہ اللہ رب کریم نے کہا نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے، اس بیماری کو ہم بڑھا رہے ہیں. وہی بات ہے. اب بیماری کی وضاحت آ گئی. یہ آیات آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے ان حصوں کی کتنی وضاحت کر رہی ہیں. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کیا ایسی بات ہے کہ ان کو حکومت میں حصہ ملا؟ وہ تو نہیں ملا. تو پھر کیا ایسا ہے کہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل کی بنا پر جو اللہ نے دیا ہے؟ کون لوگ تھے جن کو فضل ملا تھا؟ عرب، بنی اسرائیل تھے نا، جن کا یہ تذکرہ چل رہا ہے. ملعون ہو گئے. کیوں ملعون ہو گئے؟ حسد کیا. کس سے حسد کیا؟ عربوں سے، کیونکہ نبوت اور امامت عربوں کو شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے تقریباً 2500 سال ان کے درمیان رہی نبوت. عربوں نے تو حسد نہیں کیا. پھر عرب بہتر ہوئے نا ان سے. اللہ نے اگر عربوں کو چنا تو ایسے ہی نہیں چن لیا. عرب بہتر ہوئے نا ان سے.
ان کو 2500 سال عرب عزت دیتے رہے, ان کو بہتر مانتے تھے. عیسائیوں کے ساتھ دشمنی تھی ان کی, اور اس کا سبب تھا 2 دفعہ عیسائیوں نے کعبے پر حملہ کیا تھا. تو عیسائیوں کو ہیٹ کرتے تھے, لیکن یہود کو نہیں کرتے تھے, یہود کو عالم مانتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی تصدیق کرنے کس کے پاس جاتے تھے؟ یہود کے پاس. یہود کو عالم مانتے تھے, حالانکہ یہود ان کو حقیر سمجھتے تھے شروع سے, ان کو امی کہتے تھے, ان پڑھ, جاہل, گوار, اور اس کے باوجود بھی ان سے محبت رکھتے تھے. جب یہودیوں پر مصیبت آئی, یہود نے کہاں آ کر پناہ لی؟ سعودیہ میں, عربوں کے پاس. جب مصیبت آئی حجاز میں آئے, عربوں کے پاس پناہ لی. تبھی تو آ کر آباد ہوئے تھے, ان کی بستیاں تبھی تو بنی تھی. جب بھی یہ تباہ ہوئے, جب ان کا یہ اجڑا سارا یمن بند ٹوٹا, کہاں آئے؟ ان کے پاس. جب بخت نصر نے ان کو اکھاڑ پھینکا جڑ سے, کس کے پاس آئے؟ عربوں کے پاس. اور عربوں نے ہر دفعہ کھلے دل کے ساتھ ان کو دیا, یہاں تک کہ ان کے انبیاء اپنی جانیں بچانے کے لیے ماشاءاللہ عربوں کے پاس آئے, اور عربوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو پناہی, کبھی منہ نہیں پھیرا. رشتہ داری کا تعلق بھی تھا اور دین کا تعلق بھی تھا, ہمیشہ نبھایا. اب عربوں کو پہلی دفعہ نبوت ملی, پہلی دفعہ ملی, اور ان سے وہی برداشت نہیں. آخری دفعہ بھی تھی. اسماعیل علیہ السلام نبی تو تھے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اپنے بچے ہی تھے نا, یا بنو جرہم کے تھوڑے سے لوگ. عربوں نے ان کا دیکھا ہی کیا تھا, عرب تو اس کے بعد چلے ہیں اصل میں. تو ان عربوں پر تو کوئی نبی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. لہٰذا آپ دیکھیے پہلی دفعہ ان کو فضیلت ملی, پہلی دفعہ پوزیشن دی گئی, اور یہود سے برداشت نہیں ہوا. وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے اتار دیے گئے ہیں گدی سے. وہ اپنی نااہلی کو صحیح کرنے کی بجائے عربوں کی ٹانگ کھینچنے میں لگ گئے. حالانکہ اگر ایمان لے آتے یہود تو وہ بھی تو اسی گروپ کا حصہ بن جاتے, کیونکہ اسلام نسلی مذہب تو نہیں ہے. تو جب اللہ نے یہاں کہا نا الناس, تو اس سے 2 مرادیں ہیں. ایک مسلمان, سارے مسلمان, اور اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خصوصیت سے عرب, کیونکہ اولین مومن عرب تھے, اور پھر اس میں سے بھی مزید خصوصیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب کریم نے کہا انہیں حسد ہے اس فضل پر جو اللہ نے لوگوں کو عطا کیا. تو پھر ہمیں گمراہی پر, تباہی پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ حسد. شیخ سعدی بڑی پیاری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاسی تو مر جاتے, یہ تو یوں بھی دوہری موت ہے. ایک تجھے اپنی کامیابی کا غم ہے, ایک تجھے اپنی ناکامی کا غم ہے, اور دوسرا دوسرے کی کامیابی کا غم ہے. تو وہ شمع ہے جو دونوں طرفوں سے جل رہی ہے, دونوں سروں سے جل رہی ہے. So don't burn your candle from both hands. حسد بیکار چیز ہے. اگر دوسرا کرسی پر بیٹھا ہے, آپ کو کرسی پسند آئی, آپ بھی کرسی بنا لیں یا خرید لیں, صلاحیت پیدا کریں. اس کی کرسی گرا کے کیا ملے گا؟ حسد اصل میں یہی ہے, دوسرے کی کرسی گرا دو چاہے میں زمین پہ ہی بیٹھا دوں. اس سے بہتر جذبہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کرسی خرید لیں, آپ اپنے لیے تخت خرید لیں, بھائی تخت طاؤس خرید لیں, جس کی اللہ توفیق دے. ہر کسی کے لیے مواقع ہے. ہاں بعض اوقات کسی ایک لائن میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے فرض کریں کوئی اچھا مقدر ہے, دوسرا نہیں ہو سکتا. کسی کی شکل اچھی ہے, 2 بہنیں ہیں فرض کریں, ایک کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, دوسری کا رنگ دبتا ہوا ہے, ناک بھی چپٹا ہے. وہ اب اس کو بہتر نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے اخلاق میں, اپنی عادات میں اتنی بہتر ہو سکتی ہے کہ دوسری کا حسن بھی پیچھے رہ جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. لہٰذا اپنی خوبیاں تلاش کریں, اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے آپ کو دریافت کریں. ہم ساری عمر دوسروں کو تلاشتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہیں پاتے. اپنے آپ کو تلاش کریں. لہٰذا جس دن آپ اپنی صلاحیتیں پالیں گے, آپ کو پتا چلے گا اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. ہر انسان اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. خالی دنیا میں کوئی نہیں بھیجا گیا. صرف اپنی وہ صلاحیت فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کر دے. ٹھیک ہے. فقد آتینا, تو بے شک دی ہم نے, آل ابراہیم, ابراہیم کی اولاد کو, الکتابہ کتاب, والحکمت حکمت, و آتیناہم, اور دی ہم نے ان کو, ملکا عظیما, بڑی بادشاہت. اللہ کہتے ہیں اگر ان کو حسد ہے تو ہم نے ابراہیم کی پوری اولاد کو
حکمت، نبوت اور بادشاہتیں عطا کی جو بڑی بڑی نہیں. یعنی اسماعیل علیہ السلام اگر ابراہیم کی اولاد ہیں تو اسحاق علیہ السلام بھی ہے. اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی آ گیا ہے اور اسے کامیابی مل رہی ہے. تو جو پہلے اتنے نبی گزرے یہود میں تو وہ بھی تو آل ابراہیم میں تھے، انہیں ہم نے حکومت دی تھی اور کیسی عظیم بادشاہتیں ملی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کوئی مقابلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان آپ کو ستانے لگا تو آپ کے وسلم نے اسے پکڑ لیا. آپ خود کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات شیطان مجھے نماز میں پریشان کرنے لگا تہجد میں، تو میں نے اسے پکڑ لیا یہاں تک کہ میں نے اس کے تھوک کا گلا پن اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اور میرے دل میں آیا کہ میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں. اور صبح مدینے کے بچے اس کو چھیڑتے تنگ کرتے، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا کہ اللہ جیسی حکومت مجھے دی ویسی کسی کو مت دینا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک ایلیمنٹ کیا تھا؟ فزیکل جنوں کو پکڑ لیتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے تو بالکل آپ ایسا آپ کر سکتے تھے، جنات کی آپ کے سامنے کوئی اوقات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو ملی، داؤد علیہ السلام کو کتنی عظیم الشان حکومت ملی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو طالوت تھے وہ نبی تو نہیں تھے لیکن اولاد ابراہیم میں سے ہی تھے نا، تو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی، جالوت کو ہروایا. تو اس طرح کئی چیزیں. اب جو سبا والے تھے، قوم سبا والے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر امت میں آ گئے نا، تو ان کے پاس کتنی بڑی عظیم الشان حکومت تھی کہ اس کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، آپ نے پڑھا ہے، سورہ سبا میں دوبارہ پڑھیں گے. تو اب دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آج ان کو میں نے کامیابی دی ہے تو اس سے پہلے اولاد ابراہیم کے دوسرے گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو اتنے سالوں تک نبوت، حکمت اور حکومت دی ہے نا، اور حکومت بھی عظیم الشان دی ہے. اور اب یہ بھی اولاد ابراہیم ہے، وعدہ تو ابراہیم سے تھا تو یہ بھی اولاد ابراہیم ہے. تو یہ ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ ساری عمر ایک ہی بیٹے کو پریفر کیا جائے گا، اب دوسرے کی باری ہے. اور جس بیٹے کی اولاد کو ہٹا دیا گیا اس اولاد کے اپنے قصوروں کی بنا پر ہٹایا گیا. اگر یہ لوگ مستحکم رہتے تو نہ ہٹائے جاتے. لہذا ان کا حسد بھی کیا ہے؟ بے سبب. حسد ہوتا ہی بے سبب ہے نارملی. فَمِنْهُمْ تو ان میں سے من جو آمَنَ بِهِ ایمان لایا اس پر، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کوئی ہے صد رک گیا عنہ اس سے. تو اب اولاد ابراہیم پر ہم نے یہ فائنل نبوت بھیج دی، تو کوئی ہے اولاد ابراہیم میں سے جو اس پر ایمان لایا اور کوئی ہے جو رک گیا. ویسے تو اس کا ایک عمومی معنی ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، اور خصوصی معنوں میں عربوں نے اس آخری پیغام کو قبول کیا اور یہود نے اس آخری پیغام کو جھٹلا دیا. اگر آخری پیغام کو اپنا لیتے تو بچ جاتے، ہے نا. تو لعنت کو پھر اپنے اوپر لازم کس نے کیا؟ خود یہود نے. اللہ نے بار بار کہا کیا ہے اگر یہ ایمان لے، کیا ہے اگر یہ ایمان لے، لیکن یہ نہیں لائے. اللہ نے ان سے کہا سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو. کہا نا سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. نہ میری آیتوں کو بیچو دنیا کے بدلے میں. مان لو، نہیں مانے تو پھر انجام کیا ہے؟ ملعون ہونا، لعنت زدہ ہونا، مغضوب ہونا. وَكَفَى کافی ہے بِجَہَنَّمَ جہنم سعیرا بھڑکتا ہوا. تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے کس کے لیے؟ جس نے انکار کر دیا ہدایت کا. اول تو دنیا میں بھی سزائیں آئیں گی، لیکن اگر کوئی ایک بندہ ایسا رہا یا کوئی ایک گروہ ایسا رہا کہ دنیا میں وہ سزا سے بظاہر بچ گیا، کامیاب زندگی گزار کر چلا گیا، دولت مندی کی زندگی گزار کر چلا گیا، تو اللہ کہتے کوئی بات نہیں، میرے پاس آئیں گے نا. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. کیونکہ بعض اوقات سزا کی شکل ہوتی ہے. ویسے تو دنیا میں بھی اللہ کے نافرمانوں پر مصیبتیں ہی اتریں گی. ہم پر بھی مصیبتوں کا سبب نافرمانیاں ہیں اور کوئی سبب نہیں، اور نیکوکاروں پر رحمتیں اتریں گی. لیکن بعض اوقات آزمائش بنانے کے لیے مومنوں کے لیے بھی اور خود ان لوگوں کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ آسانیاں کر دیتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر نیک عمل ختم ہو جائے.
لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے اور پھر بھی اس پر مسلسل اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں تو اس پر رشک نہ کرو، اس سے عبرت پکڑو، کیونکہ اسے ڈھیل دی گئی ہے۔ تو ڈھیل پھر کس لیے ہوتی ہے؟ کھینچ لینے کے لیے۔ جب گڈی کاٹنی ہوتی ہے تب ڈھیل دیتے ہیں نا، تو اللہ بھی جب کاٹ دینا چاہتے ہیں تب ڈھیل دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، سوفا، ان قریب، نصلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، نارن، آگ میں۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر دنیا میں بظاہر کامیاب بھی ہو گئے تو آخرت میں انجام برا ہی ملنا ہے۔ کلما، جب کبھی، ندیجت، پک جائیں گی، جلودہم، کھالے ان کی، بدلناہم، تبدیل کرنے کے ہم، جلودن، کھالے، غیرہا، دوسری کے ساتھ۔ پکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کھانا پکاتے ہیں، پکنے سے کیا ہوتا ہے؟ گل جاتا ہے، گل کر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کچا گوشت آپ اگر رکھیں تو وہیں اسی طرح پڑا رہتا ہے، پکی ہوئی بوٹی اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ بھرنا، ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ سکن کی ہو، جیسے پایا صحیح سکن ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں وہ جب وہ خوب گل جاتا ہے تو وہ پھر گھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈی سے اتر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، ہڈی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب وہ پک جائیں گی تو ہم انہیں نئی سے بدل دیں گے، یعنی وہ اتنی پک جائیں گی کہ ہڈی چھوڑ دیں گے۔ آپ نے ہاتھ کبھی نہ کبھی تو جلایا ہی ہوگا، تو کیا ہوتا ہے؟ سکن فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر ایک طرف سے سکڑ جاتی ہے نا۔ تو بس یہی کیفیت، تو اللہ کہتے ہیں فوراً نئی کھال آ جائے گی، نئی کھال آ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سزا مسلسل رہے گی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دو اس میں، تین اس میں بلکہ باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سزا میں وقفہ نہیں ہوگا، اور سزا کا اہتمام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو ایک انتہا ہے نا، مر جانا ہے۔ اب جہنم میں موت ہے نہیں، آخرت میں موت نہیں ہے، خلود لا موت۔ فرشتے اعلان کر دیں گے، اے اہل جنت، اہل جنت جھانکیں گے، اے اہل جہنم، اہل جہنم جھانکیں گے، اور ایک مینڈھے کی شکل میں، چتکبرے مینڈھے کی شکل میں وہ موت کو لیے کھڑے ہوں گے فرشتے۔ تو وہ کہیں گے اس کو پہچانتے ہو؟ اہل جنت کہیں گے ہاں موت ہے، اہل جہنم بھی کہیں گے موت ہے، اس کو ذبح کر دیں گے اور کہیں گے یا اہل الجنہ خلود لا موت، یا اہل النار خلود لا موت۔ اہل جنت ہمیشگی ہے، موت نہیں آئے گی، اہل جہنم اب ہمیشگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اعلان پر اہل جنت اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو مر جاتے خوشی سے، شادی مرگ ہو جاتا، اور اہل جہنم اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو مر جاتے غم کی شدت سے، دکھ سے مر جاتے، لہٰذا موت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہماری سکن جلتی ہے تو اس کو واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے نا، تو پھر تھوڑی دیر کی جلن کے بعد سکون آ جاتا ہے نا، اور اتنا عرصہ پھر وہ ہاتھ کام سے ہم روک لیتے ہیں نا۔ اس ہاتھ کو اگر کوئی اللہ نہ کرے زیادہ جل گیا تو پھر تو بندہ ہی کام سے ہم بٹھا دیتے ہیں، کوئی تم مت کرو کام۔ اور اگر کسی کی انگلی وغیرہ جل گئی ہو تو وہ پھر اس طرح کام کرتا ہے کہ انگلی وغیرہ کو الگ رکھتا ہے یا اس کے اوپر پٹی باندھتا ہے، کچھ نہ کچھ حل کرتے ہیں نا ہم۔ تو اگر آخرت میں یہ سزا ہو، کوئی جل جائے تو اس کو پھر گیپ نہیں ملنا، جن جن کو یہ سزا ملے گی فوراً سکن واپس آ جائے گی، فوراً نئی سکن آ جائے گی۔ تو لہٰذا پھر نہ تو گیپ ہوگا، وہ جو اللہ بار بار کہتے ہیں نا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، انہیں مہلت نہیں ملے گی، اس سے یہ مراد ہے فوراً نئی سکن آ جائے گی، جیسے وہ جادوئی فلموں میں ہوتا ہے۔ تو فوراً نئی سکن آ جائے گی تو بغیر کسی وقفے اور آرام کے سزا چلتی رہے گی اور سزا ختم بھی نہیں ہوگی۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ تکلیف کا احساس کم نہیں ہوگا، کیونکہ محسوس کرنے کی جو حصہ ہے نا وہ آپ کی سکن میں ہے، سینسرز ہوتے ہیں نا سکن کے اوپر۔ تو اگر سکن کے اوپر سے گوشت اتار دیا، گوشت کے اوپر سے سکن اتار دی جائے تو پھر گوشت کے اندر احساس نہیں رہتا۔ تو سکن جو ہے نا اس کے اوپر ہمارے سینسرز ہیں، لہٰذا ہر وقت سکن رہے گی اور نئی سکن آتی رہے گی، تو لہٰذا تکلیف کے احساس میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ ہمیشہ کا عذاب، مسلسل عذاب،
اور شدت کا عذاب. اب اس کے لیے کوئی خاص تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ خواتین ہیں, خواتین ہاتھ جلاتی ہی رہتی ہیں, تو اب دیکھیں ایک انگلی جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی, تو پھر ایسی حالت میں کیا صورتحال ہوگی. یہ ہے سوچنے کا مقام, یہ ہے وہ عذاب جس سے ڈرا جائے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی, اسکن ان کی جسم کو چھوڑ دے گی, تو فوراً اسے دوسری سے بدل دیا جائے گا, لیذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہے, گیپ نہ آئے, مسلسل ایک کے بعد ایک عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہے.